الحمدللہ حمدا کثیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ آمنت باللہ العظیم فصلوا علیہ صلاة کثیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا تو بعد انتہائی عزت و احترام دے لائق بزرگوں دوستوں ساتھیوں، آج وقت ایک مرتبہ دوبارہ یقیناً میری واسطے خوش قسمتی ہے کہ اس محفل دے اندر کئی او لوگ موجود ہیں کہ جنہ دے سمجھو انگلیاں ناپ کے میں ٹردہ رہا وڈیرے میرے تے میری خوش نصیبی ہے کہ برادر اکبر جناب محترم محمد عرفان قادری صاحب آپ بھی آج جلوہ فرماہن کہ میں اکثر عرض کردہ راندہ اے ہو گئے مصطفیٰ صاحب حسان صاحب ہو گئے جس ٹائم پرائمری ایسا پڑھ دے آسے نا اے وہ دوست ہیں جنہوں اللہ نے اس ٹائم بھی پورے ملک کی عزت عطا فرمائی ہوئی ہے، یعنی ایسا تو ہونا آندے پئے ہیں حضور دی غلامی دے اندر اے تو بڑے عرصے تو اس نال اس راہ دے اندر چل دے ودیں تے دعا کرو اللہ تعالی آخری ساتھ تک اس رستے تے قائم دائم فرماوے، اللہ تعالی اس خوبصورت اہل سنت دے عقیدے تے قائم و دائم فرمائے، اللہ تعالی خارجیت رافضیت ناسبیت ہر قسم دے آلودہ آب و ہوا تو ساکو محفوظ رکھے، سونے عقیدے تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز وقار میں جناب دے سامنے جیڑی آیت مقدسہ پڑھی لیکن چونکہ اہل بیت دا ذکر چل پیا تے اہل بیت دا ذکر ایمان نو مزید تقویت بخش دے، چاند ایک جملے میں عرض کرے سن تاکہ تساں جاگ پوو تے بعد انشاءاللہ آگے چل دے ہیں۔ حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین عرفان کی سلطنت ہے، حسین اسرار کا جہاں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، وہ بدر افلاک آدمیت، وہ بدر افلاک بدر آدن چنو افلاک آدن آسمان نو کہ اگر دنیا تے کوئی آسمان دا چن ہے سیدہ کائنات لخت جگر حسین ہے، وہ بدر افلاک آدمیت، وہ صدر ارباب کربلا ہے، نبوت میرا حسین کیا ہے، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین رب کا، حسین سب کا، فیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، سر مبارک پر سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر اپنا فرض ادا رہے تھے، اسی ماہ میں وہ گھر سے حسین تشریف لا رہے تھے، چڑھ کے پشت نبی کے اپنے حدیث مصطفیٰ سن رکھی ہے، میرے مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت امام حسین مصطفیٰ کے شانوں پہ سوار ہوتے ہیں، چڑھ کے پشت نبی پہ بانے پا رہے تھے، لے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا،
نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اچھی آپ کو ذرا سبحان اللہ. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. سامعین عزیز وقار، آج کی ہماری یہ محفل دعائے مغفرت کے حوالہ سے ہے. قبلہ حماد شاہ صاحب نے مجھے کافی لوگوں کے نام بتائے تھے، فلاں کے بھی آج فاتحہ خوانی ہے. بہرحال چند جملے اسی حوالہ سے چلتے ہیں کہ جس رستے پہ وہ ہمارے مسافر چلے گئے، کل کو آپ نے اور میں نے بھی روانہ ہونا ہے. اب جناب والا یہ سفر، اب عرفان بھائی بھی بڑے سفر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے ملک میں انہیں گھماتا ہے. اب یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا اب عرفان بھائی کو کسی ایسے علاقے سے کال آئی ہو جہاں یہ پہلے نہ گئے ہوں، اور یہ انہوں نے کبھی نہیں کیا ہوگا کہ بغیر ڈرائیور سے پوچھے، بغیر کسی سے پوچھے روانہ ہو جائیں. عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے جناب اس کے متعلق راستے کا پتہ چلاتا ہے، کلومیٹرز کے بارے میں معلومات لیتا ہے، اس کے بعد اپنا سفر کرنا شروع کرتا ہے کہ اب مجھے راستے کا بھی پتہ ہے، اب میرے پاس ذات راہ بھی ہے. ہاں جی آپ کو ذرا سبحان اللہ. اے سادہ محلہ اردو والا ہے، اس واسطے میں کوشش کرنا. اچھی آپ کو ذرا سبحان اللہ. مجھے سفر کا بھی پتہ ہے، میرے پاس ذات راہ بھی ہے، میرے پاس مال و اسباب بھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، گاڑی کے ساتھ میں نے اضافی طور پہ سٹپنی بھی رکھ دی ہے، اگر کہیں پنچر ہوتی ہے تو وہ بھی ساتھ چلے گی. میں نے ٹینک بھی فل کروا دیا، ساتھ میں پرس میں پیسے لیے، اگر کہیں پیٹرول ختم ہوتا ہے تو میں یہ پیسے اس وقت ڈیزل کے لیے یا پیٹرول کے لیے بھی استعمال کروں گا. کیوں؟ سفر طویل ہے، سفر لمبا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوستو، ایک سفر وہ ہے جو آپ نے اور میں نے بھی کرنا ہے، لیکن ہم تیاری نہیں کرتے. سے 4000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے یا 2000 سال قبل بھی کچھ لوگ تھے جنہیں اچانک آرڈر آیا، آجو بھائی تمہارے سفر کا وقت ہو گیا ہے. وہ سفر کیا ہے کہ دنیا کو چھوڑنا ہے، قبر کی طرف آنا ہے، قبر سے قیامت تک کا تم نے سفر طے کرنا ہے. اب کچھ تو جن لوگوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، جن کے پاس نماز بھی تھی، جن کے پاس روزہ بھی تھا، جن کے پاس زکات بھی تھی، جن کے پاس حج بھی تھا، جن کے پاس صوم بھی تھا، جن کے پاس صلاۃ بھی تھا. جب وہ جانے لگے نا، تو جب وہ جانے لگے پلٹ کے دیکھنے نہیں لگے کہ یار میرے پاس جانے کا سفر کا سامان ہے یا نہیں. بھائی وہ جانتے تھے ہم جس قبر میں جا رہے ہیں وہاں روشنی نہیں ہے، وہ جانتے تھے ہم جس قبر میں جا رہے ہیں پنکھے نہیں ہیں، قبر میں جا رہے ہیں وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی. لیکن ان لوگوں نے پڑھ رکھا تھا کہ قیامت کا دن یا قبر کا دن جب کچھ ہر کوئی چھوڑ کے آ جائے گا نا، اس وقت ایک چیز آئے گی نورانی چہرے والی، کوئی نورانی نور آئے گا اور وہ کہے گا اے میرے دوست آرام سے سو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، منکر نکیر کے ساتھ بھی میں معاملہ طے کر لیتا ہوں، تم بالکل آرام کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ بندہ پوچھے گا اے نورانی چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، تو ہے کون جو آج جب مجھے ماں نے چھوڑ دیا تو نے سنبھالا، باپ نے چھوڑ دیا تو نے سنبھالا، بھائی نے چھوڑ دیا تو نے سنبھالا، یار نے چھوڑ دیا سنبھالا. جواب آئے گا میں کچھ اور نہیں، قرآن پاک کے 29ویں پارے کی سورہ ملک ہوں. رات ہوئے اندھیرے بستر میں جاتے تو مجھے پڑھا کرتا تھا، تو نے مجھے اتنا پڑھا کہ رب نے کہہ دیا جب تک قیامت نہیں، جب یہ تیرے ساتھ رہا ہے، جب تک قیامت نہیں آتی قبر میں تو اس کے ساتھ رہے گی. وہ سورہ ملک ہے جو وہاں آئے گی. جناب والا اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ نماز بھی آ جائے گی، نماز کہے گی کہ گھبراؤ مت میرے دوست، تم گھبرانا مت، میں ساتھ رہوں گی. کتنی دیر کے لیے؟ 1 لمحہ، 2 لمحے، 1 گھنٹہ، 1 دن. وہ کہے گی نہیں، جب تک تجھ میں طاقت تھی تو نے مجھے نہیں چھوڑا، اور جب تک رب کی دی ہوئی طاقت مجھ میں ہے میں تجھے نہیں چھوڑی. تیری سانس ختم ہوئی، تیری
طاقت ختم ہوئی، میری طاقت تب تک رہے گی جب تک مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کیا آپ نے اور میں نے اس کے بارے میں سوچا کہ یار پیر مہر علی، پیر ہند الولی، پیر غوث جلی، حضور داتا علی، حضور مہر علی، یہ تو جا رہے تھے، جب یہ سفر کرنے لگے نا، ان کے پاس نماز کا نور تھا، ان کے پاس روزوں کا نور تھا، ان کے پاس زکوٰۃ کا نور تھا، ان کے پاس حج کا نور تھا۔ کیا آج ان کے مرید کے پاس جو دربار پر تو جاتا ہے، کیا جا کر 5 وقت کی نماز کا نور حاصل کرتا ہے یا نہیں؟ جب مرید وہاں سے واپس آتا ہے، کیا اس کے ہاتھ میں فقط بریسلٹ ہے یا ہاتھ میں تسبیح بھی لے کر آ رہا ہے؟ جب مرید واپس آ رہا ہے، کیا فقط بزرگوں کا ہاتھ چوم کر آیا ہے یا ہاتھ کے چومنے کے ساتھ دل میں بزرگوں کا سبق بھی لا رہا ہے کہ نہیں؟ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے میرے دوستو۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا، موت تمہیں پہنچ جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑی بڑی دیواریں، بڑے بڑے لینٹر، مضبوط بیسمنٹ بنا لو، تم ان کے نیچے گھس کر بیٹھ جاؤ، تم اس کے نیچے چھپ کر بیٹھ جاؤ، لیکن رب کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جناب والا نہ کوئی لینٹر روک سکا، نہ کوئی بیسمنٹ روک سکی، نہ سمندر کی تہ روک سکی، نہ فضا کی بلندی روک سکی۔ اگر کوئی ہوا میں سفر کر رہا ہے، اگر کوئی جہاز میں جا رہا ہے، اگر وہ وہاں تباہ ہوا، حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے۔ اگر کوئی آگ میں جل رہا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آگ میں جا پہنچے۔ اگر کوئی سمندر میں غوطے کھا رہا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں جا پہنچے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا اور میرا لمحہ بھی قریب ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اب یہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، آپ کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہے، آپ کا امتی بیٹھا ہے، اتنی دیر میں ایک اور شخص آتا ہے، وہ آنے والا اس پہلے والے شخص کو گھور کر دیکھتا ہے، بڑے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو پہلے سے بیٹھا ہے نا، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، وہ ذرا پریشان ہوتا ہے، اسے دیکھ کر اسے خوف آتا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پہ حکومت دے رکھی ہے۔ کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ یہ ہوا بھی چل رہی ہے، کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ آپ کو تو رب نے ہواؤں پہ حکومت دے رکھی ہے۔ تخت سلیمان آپ نے سن رکھا ہے، ہزاروں لوگ اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ شاید آج سے 4-5 سال قبل بھائی جان محمد عرفان قادری صاحب کی ہی دکان میں آپ کے ایک دوست غالباً محفل کر رہے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ ساری ترقی سائنس کی ہے۔ میں گناہگار اس وقت طالب علم تھا، میں نے کہا نہیں میرے دوست، ترقی سائنس کی نہیں ہے، ترقی سارے مصطفیٰ کے اور مصطفیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے انبیاء کا صدقہ مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے جہاز کی مثال دی، تو تب میں نے حضرت سلیمان کے تخت کا ذکر کیا۔ المختصر میں عرض کرتا ہوں، جناب وہ کہنے لگا حضرت مجھ سے اس آدمی سے خوف آتا ہے، آپ آئیے، آپ کی تو ہوا بات مانتی ہے، آپ مجھے یہاں سے اڑا کے ہند میں جا ڈالیے۔ ہند علاقے کا اس وقت اس بندے نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فضا کو حکم دیا، آرڈر دیا، اس نے آپ کو اٹھایا، ہند کی سرزمین میں جا کر گرا دیا۔ وہ جب بندہ گر گیا نا، چلا گیا، اب وہ جو دوسرا بعد میں آیا تھا وہ بھی ان کے پیچھے اٹھا اور وہ چل کے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا آنے والا دوبارہ آیا، دوبارہ آ کے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب نبی تو نبی ہے نا، نبی تو جانتے ہیں آنے والا کون ہے، آنے والا کوئی اور نہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا کہ آپ پریشان لگ رہے تھے جب آئے تھے، اب آپ کے چہرے پہ وہ پریشانی نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی بات یہ ہے، یہ جو آپ کے پاس بیٹھا تھا نا، اس کا موت کا وقت قریب تھا، مجھے جو رب نے پتہ دیا تھا نا، وہ موت اس کی ہند میں ہونی تھی، اس کی روح میں نے ہند میں قبض کرنی تھی، لیکن یہ آپ کے پاس بیٹھا تھا، میں اب پریشان
تھا، رب نے تو حکم دیا اسی لمحے میں نے ہند میں جا کر اس کی جان نکالنی ہے، لیکن یہ تو آپ کے پاس بیٹھا ہے، میں کیا کروں؟ اتنی دیر میں اس نے خود کہہ دیا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ہند میں پہنچائیے۔ ہند میں پہنچنا اس کا نہیں تھا، بلکہ اصل میں اس بندے کی موت وہیں پہ لکھی ہوئی، یعنی آپ میں جہاں کہیں ہوں، جہاں ہم نے مرنا ہے ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ اکثر یہ جناب والا غلط بات کی جاتی ہے، کوئی جوان فوت ہو جائے نا جی، یا کوئی 12 سال کا بچہ یا 13 سال کا بچہ، ہمارے والدین، ہماری اکثر مائیں، اس کی تو ابھی عمر ہی نہیں تھی، اس کا تو ابھی ٹائم ہی نہیں تھا، یہ تو بہت جلدی چلا گیا۔ نہیں میرے دوستو، یہ بات غلط ہے، نہیں چاہیے۔ موت آتی ہے رب کے حکم سے، جانتا رب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے میرے دل میں وحی ڈالی ہے۔ وحی کیا ہے؟ جب تک انسان کا رزق باقی ہے تب تک وہ زندہ ہے، جس دن رب کی طرف سے رزق ختم ہو گیا اس دن اس کی موت آ جانی ہے۔ دن میں فوت ہو رہا ہے، چاہے سبب ڈاکٹر کی نادانی ہوا، چاہے سبب آپ احتیاطی ہوا، لیکن اصل قصوروار آپ نہیں ہیں، رب نے اس کی موت لکھی ہی اسی طرح ہوئی تھی۔ میں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ ابتدائی دور میں نا جب روح قبض کی جاتی، لوگ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو برا بلا کہتے تھے، برا بلا کہتے تھے کہ یار یہ اور بھی تو فرشتے ہیں، اس نے ہمارے گھر برباد کر دیے، یہ ہمارے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے اس فرشتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم تیرا کوئی فرشتہ ہوا چلانے والا، تیرا کوئی فرشتہ رزق پہنچانے والا، تیرا کوئی فرشتہ بارش برسانے والا، میری ڈیوٹی ماؤں سے بیٹوں کو جدا کرنا، بیٹوں سے والدین کو جدا کرنا، بہن سے بھائی کو جدا کرنا، بھائی سے بہن کو جدا کرنا۔ ہر بندہ مجھے کوستا ہے، ہر بندہ میرے بارے میں غلط خیالات رکھتا ہے۔ تب اللہ نے کہا اے اسرائیل علیہ السلام اب گھبرائیے مت، آپ اس طرح کرتے ہیں لوگ تمہیں بھول جائیں گے، کیسے بھولیں گے رب کریم؟ آج دیکھ لیے ہمیں کوئی کسی کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام یاد نہیں ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بخار ہوا، بخار کی وجہ سے مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گیا، فالج ہوا، فالج کی وجہ سے مر گیا، تکلیف ہوئی، تکلیف کی وجہ سے مر گیا۔ اصل میں روح قبض کرنے والا وہی فرشتہ ہے، مگر میرے رب کریم نے اس کی عزت کو بھی محفوظ فرما لیا ہوا۔ سامعین زی وقار، ہم نے اس کی طرف تو جانا ہی ہے، ہم نے موت کا سفر تو کرنا ہی ہے۔ آج کسی کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ان کے خاندان میں نماز سے تعلق باقی ہے، ان کے خاندان میں نعت مصطفیٰ سے تعلق باقی ہے۔ آپ کا اور میرا پتہ نہیں ہماری نسل میں کوئی نماز سے قائم رہے کہ نہ رہے، آپ کی اور میری نسل میں نہ جانے کوئی ثنا خوانی سے قائم رہے نہ رہے، ان کا تو تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا اس صحبت میں ہے۔ آج ان کی مغفرت کے لیے محفل سج گئی، نہ جانے ہماری اولاد کس طرف ہوگی، نہ جانے ہمارے بچے کس راہ پہ ہوں گے، نہ جانے ہمارے بچے کس ڈگر پہ چلیں گے۔ لازمی تو نہیں عالم کا بیٹا عالم ہو، پیر کا بیٹا واقعی پیر ہو، لازمی تو نہیں ہے۔ یہ تو رب کی عطا ہے، وہ کسی کو بھی نواز دیتا ہے، یہ تو مصطفیٰ کی نگاہ ہے، وہ تو کسی پہ بھی کرم فرما دیتا ہے۔ جناب والا ہم نے ادھر جانا ہے، لیکن ہم قبر کے بارے میں نہیں سوچتے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور مجھے ساتھ لے کر گئے، ہم نا ایک روڑی پر جا کے پہنچے، حضور نے فرمایا آؤ اے ابو ہریرہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت سمجھاؤں۔ کیا سمجھاؤں جناب والا؟ دنیا کی حقیقت جن کے پیچھے لوگ آج پاگل بنے پھرتے ہیں۔ ہم پہنچے، صحابی رسول کہتے ہیں وہاں کھوپڑیاں پڑی تھیں، انسان کی کھوپڑی۔ حضور نے کہا یہ وہ انسان ہے جو کل تک اتراتے تھے میرے پاس گاڑیاں ہیں، جو کل تک اتراتے تھا میں سرکاری ملازم ہوں، جو کل تک اتراتا تھا میرا کاروبار ویل سیٹلڈ ہوں، میں کاروبار اچھا ہے، میری برادری اچھی ہے، میرا قبیلہ اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ پڑا وہ انسان،
پھر حضور نے گندگی دکھائی، یہ غلاظت، حضور نے کہا یہ کیا؟ صحابی خاموش۔ حضور نے کہا یہ وہ لذت دار کھانے تھے جس کو کھاتے ہوئے نہیں سوچا حلال کھا رہا ہوں کہ حرام، نہیں سوچا اپنا کھا رہا ہوں کہ پڑوسی کا، نہیں سوچا بھائی کا تھا کہ بہن کا۔ وہ خوشبو کھانے کی جیسے لبھاتی تھی، آج بدبو بن کے یہ پڑی ہے۔ وہاں پہ چیتھڑے پڑے تھے کپڑوں کے، حضور نے کہا یہ وہ لباس ہے جسے یہ تن پہ ڈال کر غریب کو گھٹیا اور حقیر سمجھتا تھا، یہ کہتا تھا کہ میرا لباس اعلیٰ، کوئی فقیر میرے نزدیک نہ آئے، میرا لباس اچھا، کوئی غریب میرے قریب نہ بیٹھے۔ حضور نے کہا یہ سارے وہ چیتھڑے بن چکے ہیں، وہاں پہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ مصطفیٰ نے کہا یہ وہ جانور ہیں، یہ وہ سواریاں ہیں جن پہ یہ لوگ چڑھ کر، یہ وہ گھوڑے ہیں، وہ سواریاں ہیں جن پہ چڑھ کر یہ اتراتے تھے۔ آج آپ دیکھ لو کتنی گاڑیاں کباڑ خانوں میں پڑی ہیں جن کے مالکان قبروں میں پڑے۔ جس طرح گاڑی کباڑی جانے مالک کا کیا حال ہوگا، جس طرح برباد ہوئی، جس طرح کپڑا برباد ہوا، نہ جانے مالک کا کیا حال ہوگا۔ لیکن ہیں جنہیں 100 سال بعد بھی اگر قبر انور سے نکالا گیا تو یہ شعر صادق آتا تھا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ یہ آج سے 1.5 سال قبل قمرآباد شریف ہے کے بارڈر پہ عیسیٰ خیل کرا، وہاں پہ گیلانی سید موجود ہے، ان کے روزہ اطہر کو تبدیل کیا گیا، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا گیا۔ یہ اولاد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے، کپڑا کم 30-40 گئی، لیکن جتنا ہلکا سا زیادہ کفن پہ پانی بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ کیسے وہ لوگ نماز کے پابند تھے، وہ لوگ روزے کے پابند تھے، وہ لوگ قرآن کے پابند تھے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں آپ میں اور مجھ میں، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہم تو کنفرم جنتی ہیں، مرن دی دیر تے سیدھا جنت۔ کس نے آپ کو کہا ہے؟ کس کیمپ لگائی ہے کہ آپ اور میں جنت میں جائیں گے؟ اپنی زندگی کے بارے کوئی اگر ہم قابل ہے وہ کہے ہاں بھائی میری 21 سالہ 25 سالہ 30 سالہ زندگی ہے، ویڈیو بنی ہوئی ہے، یہ دیکھو میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تم لوگ دیکھ لو، پھر میں اسے مانتا ہوں کہ وہ جنتی ہے کہ اس نے 30 سال میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یہ تو جنتی ہو سکتا لیکن ایک منٹ کی دکھانے کے قابل نہیں ہے، مگر قیامت کے دن لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ جو کچھ آپ نے اور میں نے کیا ہے، یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، اچھے برے لکھنے والے، یہ وہ ہیں جنہیں رب نے یہ بھی طاقت دے رکھی ہے۔ آپ اور میں تو خوشامد کے لیے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں، لیکن یہ تیرے اندر کی نیتوں کو پھر بھی جان رہا ہوتا ہے، یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی مسکرا رہا ہے یا یہ منافقت کر رہا ہے، یہ جانتے ہیں کہ واقعی مخلص ہے یا یہ دکھاوا کر رہا ہے، یا منافق ہے یا مخلص ہے۔ ہم میں سے ہر چہرے پہ کئی چہرے چڑھے ہیں۔ شاہ نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی فرمایا کرتے تھے، تھا کچھ ابھی بیان، ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیرے زبان کے نیچے زبان ہے۔ ہم یہاں کچھ ہیں وہاں کچھ ہے، ہم ابھی کچھ ہیں اب وہاں۔ ایک نماز پڑھ لیں، ایک محفل اٹینڈ کر لیں، ہم کہتے ہیں ہم سے تو ایک کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے نیکی پہ آنا اتنا کمال نہیں ہے، اس پہ قائم رہنا یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ وہ بھیجتا تو ایک مرتبہ سب کو ہی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ رب کریم بھیجتا ایک مرتبہ سب کو ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اندر سے خالص نہیں ہے، نکل جا، سائیڈ پہ ہو جا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تو نماز پڑھ کے بھی اوروں کو ذلیل بس تو گھر میں ہی بہتر ہے، تو رے کی طرف
نہیں جاتا طویل جناب ٹائم دا خیال رکھنا ہے ساڑھے شروع کے مطابق اختتام کی طرف بھی ذرا سبحان اللہ۔ میرے دوستو قبر کے بارے میں سوچیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بغیر لڑے ہم شہید کا رتبہ پا سکتے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا حاصل کر سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بغیر لڑے، بغیر تلوار کھائے، بغیر گولی کھائے، یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جو بندہ دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، جب مرے گا رب کریم شہاد فرماد۔ نے کبھی بہت کو مومن پر وہ کہے گا نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کوئی نہیں۔ فرشتے کہیں گے نہیں رب کریم تیار نہیں تھا۔ اللہ فرمائے کہ کر دو اسے، میں نے بھی ملاقات نہیں کرنی، میں نے نہیں ملاقات کرنی، یہ مجھ سے ملاقات کرنے کو راضی نہیں۔ لیکن جب بتایا جائے گا بابا جی مظہر قیوم کی روح آئی ہے، جب گئے تھے میرا پیغام لے کر کیا کہا، کیا جھجک تھی یا تیار بیٹھے تھے؟ کہا جناب ہر وقت تیار بیٹھے تھے، اگر تیار ہے لاؤ مجھ سے ملاقات کروا دو۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں ایک بندے کے پاس نا جناب سفر کے ساز و سامان ہونا تو پھر سفر سے اللہ کے ولی کے پاس جو واقعی ولی ہے، لبڑ گسنی نہیں ہے، ولی کے نام پہ ولی کیش کرنے والا نہیں، واقعی ولی کا بیٹا ہے، ولی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ آپ ان کے پاس جاؤ نا، حضرت موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر اس کا برتن سامان سے بھرا ہوا سفر والا سال تو اگر سوکھی مثال دیواں اے رومال سامان بدھا پہ ہے، آج کل تو بیگ آ گئے، جس کی بیگ چاہیا تو ٹور پیا، لیکن جس کی تیاری نہ ہو وہ کہتا ہے نہیں پیسے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، عبادتیں اتنی ہوتی ہیں، جو کہے موت ہے کہتے ہیں چلو ہم تیار بیٹھے۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تکلیف کو بھی سہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ میرے دوستو موت اتنی آسان نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضور کا آخری وقت قریب آیا نا تو برتن میں پانی تھا، مصطفیٰ ہاتھ ڈال کے چہرے پہ پانی لگاتے تھے۔ کیوں؟ موت کی سختی اتنی تھی۔ یار جس بھی پہ یہ سختی طاری ہو رہی ہے وہ امتی سوچے موت کا کیا عالم ہوگا۔ ہم نے سب کچھ شیڈول میں رکھا ہے، سب کچھ، گاڑی بھی، بیوی بھی، بچے بھی، بینک بیلنس بھی نہیں رکھا تو موت کو شیڈول میں نہیں رکھا ہوا۔ ہم نے بیک اپ زندگی کا سارا رکھا ہوا، نہیں رکھا تو قبر کا بیک اپ نہیں۔ آقو سبحان اللہ، جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا۔ میری تو گفتگو ہی یہی ہوتی ہے، زندگی موت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اکثر لوگ جو ہے نا کہیں مجھے خبر ملتی غصہ ہی راندہ انہوں کو کوئی معجزے سنایا کرے۔ میرے دوستوں معجزے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن معجزہ حضور کی شان ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضور آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے ہاں کتنے معجزے یاد نہیں۔ حضور بھی تو یہی، حضور نے بھی تو کہا ہے نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھا۔ حضور بھی تو یہی کہتے ہیں۔ ہم نے جناب میٹھا کھانے کی سنت پوری کر لی، ہم نے خوشبو لگانے شادی نکاح کرنے کی سنتیں تو پوری کر لی۔ نہیں زوج کی یہ تو سنتیں ران دیندے ہیں۔ آج کل ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، سنتوں کو بھی چھڑوا رہے ہیں۔
ہم نے جناب والا یہ سنتیں چھوڑ دی جو واقعی مصطفیٰ نے کہا ہے کہ عمل کرو، اور وہ سنتیں بات وہی ہے نا، مٹھا مٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، ہم نے مزاج کے مطابق شریعت کو لے لیا، ہماری طبیعت کے مطابق گفتگو کرے۔ ہمیں وہ مولوی پسند ہے جو ہمیں وہ مولوی پسند ہے جو ہمیں محفل میں نہ بلائے، ہمیں وہ مولوی پسند ہے جہاں کہیں کھڑے ہو برا میں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، لیکن پتہ ہے باقی صاف ہے تو سبحان اللہ مبارک ہو تجھے، اگر نہیں تو نے جگ کو تو نہیں لگا سکتا۔ میرے دوستو ضرورت ہے آج آپ اور میں دوبارہ اپنی قبر کی طرف دھیان کریں، دوبارہ